ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہ آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں. ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. اب ہم جب مدد مانگ رہے ہیں تو ہمیں پہلی مدد یہ چاہیے کہ اللہ میں ہدایت دے دے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کی راستے کی ہدایت دے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم ان کا راستہ نہیں چاہتے بلکہ ان کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں جن پر آپ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. اچھا، اس کے بعد ایک تھوڑا سا میں ایک صورت کا ایک آپس میں جو آیات کا جو تعلق ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. صفات اس میں کیا ہے؟ لفظ اللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے رب العالمین، یعنی الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا. اس کے بعد رب العالمین پہ ایک صفت آ گئی کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت، مالک یوم الدین یعنی مالک ہے وہ چوتھی صفت. جب یہ تینوں صفات اس انداز سے آئی ہیں نا، اب اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بیان کروں کس طریقے سے اس کے اندر فصاحت اور بلاغت ہے، تو افسوس ہے نا کہ ہم عربی سے ناشنا ہے بالکل. تو اگر تھوڑی سی بھی عربی آ جائے، تھوڑا بہت شد بدھ ہو، تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اور جس ترتیب سے اور جن الفاظ کے انتخاب سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے نا، یہ ایسا ہے کہ گویا کہ جب ہم یہاں تک پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا تصور ہے نا، تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہی آ گئے. تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی تو عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے تو مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ شروع میں کلام چل رہا ہے، ایک طرح سے غائبانہ کلام چل رہا ہے نا، غائب کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے. تو اچانک آتا ہے ایاک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جوڑ بن نہیں رہا. اچانک سے پہلے ایک بات چلی تھی، پھر حاضر میں بات آ گئی، یعنی پہلے غائب کی بات چل رہی تھی، اس کے بعد اچانک سے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات اس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں ہوں گی، جب ہم سورہ فاتحہ کو ان معانی کے غور و فکر کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، تو ہمیں ایسا لگے گا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، اور ہم بے ساختہ دل کی پکار یہی ہے اس کے بعد، ان تین آیات کے بعد، کہ یہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں. ایسی صفات کا جو مالک ہو، ایسی صفات جس ذات میں ہو، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی، اور اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی. اصل اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں. ہماری پہلی مدد یہ ہے کہ آپ ہمیں ہدایت پہ رکھیے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں آپ سیدھے راستے پر چلائیے. اب راستہ سیدھا کیا ہے؟ قرآن کا اور حدیث کا، قرآن کا اور سنت کا، سیرت کا. لیکن ہمیں یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی بات کہو صراط القرآن والحدیث یا صراط القرآن والسنہ، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. یعنی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہر وقت جڑے رہنا پڑے گا. یعنی قیامت تک ہمیں اگر قرآن اور حدیث کو بھی سمجھنا ہے، تو اب قرآن کریم اللہ نے نازل کیا تو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، احادیث میں اس کی وضاحت ہے، صحابہ کو کی ہے، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو کی، تابعین کو، تابعین نے اپنے شاگردوں کو کی، تبع تابعین کو، اس کے بعد تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کی، چلتے 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 یہ سلسلہ قرآن کریم کی تفسیر، تشریح، معانی، یہ سب ہم تک قرآن کریم کے بھی اور احادیث کے بھی ہم تک ایک تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں. تو وہ ابھی بھی یعنی کہ وہ لوگ قیامت تک رہیں گے، اس وقت تک رہیں گے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ہر وقت قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ تلقین کر رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی دعا مانگو جن پر میرا انعام ہوا ہے. یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کسی نے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اور ہمیں ہی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. تو اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے انہی میں، اور جن پر آپ کا غضب ہوا ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، اور ہمیں گمراہ جو لوگ ہو گئے ان کا بھی راستہ نہیں چاہیے. جن پر غضب ہوا ہے اس سے مراد ہے یہود، کہ ان کو علم تو تھا لیکن انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے وہ یعنی کہ گمراہی کو اپنا لیا، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. غالین کہتے ہیں گمراہ کو، جو لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی ان کے پاس علم کی بھی کمی تھی، تو وہ لوگ ہو گئے گمراہ. تو ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اہدنا الصراط المستقیم،
اس میں ایک بات رہ گئی، وہ یہ تھی کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، یہ بھی ہدایت دینا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب یعنی کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ چیز دے دی جائے. تو یہ ہدایت کے دو معنی ہیں نا. تو اہدنا الصراط المستقیم میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ عربی کی کچھ گرامر کہہ لیں یا اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن چلیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر ہدایت کے ساتھ الہ کا لفظ آئے تو اس سے مراد عموماً ہوتا ہے اراءۃ الطریق نے راستہ دکھانا، اور اگر الہ کا لفظ نہ آئے، ڈائریکٹ بات ہو، ڈائریکٹ مفعول بھی آ جائے، تو اس سے مراد ہوتا ہے ایصال الی المطلوب یعنی کہ مطلوب تک پہنچا دینا. تو یہاں پہ ڈائریکٹ ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صرف دکھائیے مت کہ یہ سیدھا راستہ ہے کہ تم چلو، آپ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر اپنے سے جوڑ کر رکھیے اور ہمیں سیدھے راستے تک خود پہنچا دیجیے. ہم اتنے نکمے اور اتنے کمزور ہیں کہ ہم خود آپ کی مدد کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے. تو یہی مطلب ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے. تو ایک بات اور آ رہی ہے دل میں تو کہہ دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، اس میں اور جو اس کی آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے نا، یہود اور عیسائی، اور رب العالمین اوپر اللہ نے بیان کر دیا. ان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے، شریعت نازل کی ہے، ہمارے لیے نازل کی ہے، تو آخر ان لوگوں کو اتنی نعمتیں کیوں دی ہوئی ہیں؟ اور اگر رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ، چلو ٹھیک ہے سب کا رب ہے، تو ان کو زیادہ دی ہوئی، ہمیں کم دی ہوئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ رب ہے تو صرف مسلمانوں کے رب نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کا بھی رب ہے. رب ہے، رب ہونے میں اللہ تعالیٰ تمام کے رب ہے، یعنی صفت رب کے اندر اللہ تعالیٰ سب کے لیے برابر ہے. ہوا سب کو برابر، پانی یعنی جو ضروریات زندگی ہے نا وہ سب کو ملیں گی، اس میں کلمہ پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ شرط نہیں ہے. ہمیں ان سے ابھی اگر کم ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کم ہے، ایسا ہے نہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بہت زیادہ دیا ہے، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اور ورنہ دیکھا جائے، ورنہ اگر اس کو نہیں بھی ہم مانیں تو ہمیں آخرت میں تو بہت کچھ ملنے والا ہے، وہ ملنے والا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ رب العالمین اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ایک تعلق ہمیں ملتا ہے تھوڑا سا. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. تو اس سے پہلے والی جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہے صراط الذین انعمت علیہم. تو الرحمن اور الرحیم ان دونوں صفات کا بھرپور مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں پر کیا ہے، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. اور یہ انعام کن لوگوں پر ہے، اس کی تفسیر، کیونکہ قرآن کریم کی بعض آیات خود قرآن کریم کی تفسیر کر رہی ہوتی ہیں. اس کی یعنی صراط الذین انعمت علیہم میں جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 69 میں بیان فرمایا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. اور وہاں بھی اللہ نے بیان کیا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی بہترین رفیق ہیں. اور رفیق کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ ساتھ ہو، اور ہر وقت ساتھ ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ قیامت تک یہ ساتھ رہیں گے دنیا میں. ہمارا کام ہے کہ ان تک ہم جائیں اور ان سے ہم جڑیں. تو اور ہمیں اللہ تعالیٰ جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہمیں بھی یہ قریب کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ اصل تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے قریب کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. تو الرحمن الرحیم کا جو بھرپور مظاہرہ ہے وہ ان چار لوگوں پر ہوا ہے اور ان انعمت علیہم پر ہوا ہے، تو اس کا ان سے تعلق ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ روز رضا کا مالک. اور اس طرف سے جو ادھر آئے تو ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم ہے ہی وہ جو روز محشر ہمیں سیدھا جنت میں لے جائے. ان مالک یوم الدین اور اہدنا الصراط المستقیم کا یہ تعلق ہے. تو پہلی آیت آخری آیت سے، سیکنڈ والی دوسری آیت
اس سیکنڈ لاسٹ والی آیت سے تیسری والی سے تھرڈ لاسٹ والی آیت سے سینٹر میں ایک آیت بچتی ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہے سورت کا اصل مضمون اور اصل مقصد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی، مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک عجیب اعجاز ہے کہ شروع سے آخر تک ترتیب سے پڑھیں تب بھی آپس میں ہر آیت کے اندر ایک ربط ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام جہانوں کا پالنے والا اتنی عظیم شان ذات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رب کی ذات ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ایک ہیبت اور عظمت جلال اللہ تعالیٰ کا آتا ہے، کتنی بڑی ذات ہے۔ تو اس جلال کو فوراً سے تھوڑا، کیونکہ انسان سے برداشت نہ ہو کہ پھٹ نہ جائے انسان کا دل، تو اس کو تھوڑا نرم کرنے کے لیے، تھوڑا کم کرنے کے لیے الرحمن الرحیم کہ میں اتنا بڑا ہوں لیکن مجھ سے ڈرو مت، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں تو ایک بات تھی، اس سے تم ہو گئے تھے، تو الرحمن اور الرحیم دو صفات آ گئیں، تو کہیں ہم زیادہ ہی سکون اور اطمینان میں نہ دیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہے، سارے مسئلہ ہی نہیں، اللہ تو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں گناہ کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں تو نعوذ باللہ خدا نہ خاصا، تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو رحمان الرحیم ذات ہے، وہ تو رحم ہی کریں گے، تو وہ تو رحم کریں گے، بس ہمیں عذاب دے کے کیا ہوگا، عذاب کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہیں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے، تو اس لیے فوراً سے بتایا مالک یوم الدین کہ روز جزا کا مالک بھی میں ہوں، یہ بھی یاد رکھ لو کہ روز جزا کو حساب تو دینا پڑے گا، تاکہ انسان بالکل پھر اعتدال پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں آ گئیں، اب جب میں اتنی شان والا ہوں تو میری ہی عبادت کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جب اتنی شان والے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب مدد کی بات آئی تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ مدد میں پہلی چیز ہدایت ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم، اور نیک لوگوں کا اور سیدھے راستے پہ چلانا، تو سیدھے راستہ کن لوگوں کا ہے؟ وہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جو نیک لوگوں جو جن پر آپ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا انعام نہیں ہوا بلکہ وہ غضب ہو گیا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ آیات کی آپس میں بھی ایک جوڑ ہے، پہلی اور آخری کا، سیکنڈ کا، اس طرح بھی جوڑ ہے۔ پھر صورتوں کا آپس میں قرآن کریم کا جوڑ ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اگر آخر سے دیکھیں سورۃ الناس سے سورۃ الفاتحہ کا جوڑ دیکھیں تو بھی ملتا ہے، یعنی کہ اگر سورۃ الفاتحہ کے اور سورۃ بقرہ، پہلے ان دونوں کا دیکھ لیتے ہیں، تو اہدنا الصراط المستقیم کا ہدایت کا ذکر ہے، تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت مانگی تھی نا تم نے، یہ لو تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ پورا قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تو یہاں ہدایت کا ذکر ہے، یہاں ہدایت کا ذکر ہے، یہ آپس میں تعلق ہے۔ اور اس کا یعنی سورہ فاتحہ اگر ہم قرآن کریم پورا مکمل کرتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد سورۃ الناس مکمل کرتے ہیں، تو پھر دوبارہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے نا، دوبارہ قرآن شروع کرنے کے لیے، تو سورۃ الناس اور سورۃ فاتحہ کا بھی آپس میں ربط ہے۔ تو کیا ربط ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہاں قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات تھی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہاں تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، رب ہے، ملک الناس، ملک ہے، الہ الناس، معبود ہے، تو یہ بھی ربط ہے۔ تو قرآن کریم کا بڑا ہی عجیب ایک نظام ہے۔ تو مجموعی سانچے، اب ہم آخر خلاصہ کر لیتے ہیں کہ مجموعی سانچہ قرآن کریم کا سورۃ الفاتحہ کا یہ ہے کہ پہلی تین آیات میں اللہ کی حمد ہے، اور آخری تین آیات میں دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ہے، اور بالکل سینٹر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ ہے اعتراف بندگی۔ تو قرآن کریم کا جو خلاصہ سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے، وہ اس اعتبار سے بھی خلاصہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہمیں ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اصل بندہ کیسے بنو گے، سینٹر میں ہے نا، تو اس کے ایک طرف تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، دوسری طرف دعا ہے، تو شکر، تعریفیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اس ایک صفت کو اپنا لو، یہ ایک پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لو، یہ ایک پر ہے۔ تو تم اگر یہ دونوں پر صحیح رکھو گے اپنے، تو میں تمہیں سیدھا سا اڑاتا ہوا، بلکہ سیدھا چلاتے ہوئے نہیں، اڑاتا ہوا جنت میں لے جاؤں گا۔ تب یہ تمہارے دونوں پر صحیح ہوں گے، یہ دونوں تمہارے بیلنس ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور شکر ہے۔ دین کا خلاصہ اور اللہ سے قریب پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو شارٹ کٹ ہے، جو بہترین ذریعہ ہے، وہ دو صفات ہیں، حمد، اللہ تعالیٰ کی شکر تعریف کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اچھی چیز ملی ہے شکر کریں، اچھی چیز نہیں ملی دعا کر کے مانگ لیں، تو یہی بندگی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بالکل سینٹر میں ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ہے، سورۃ الفاتحہ کو خلاصہ بھی قرآن میں کہا جاتا ہے، پوری سورت نازل ہو گئی ہے، پوری سورت ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن اس پوری سورت کے اندر ایک دفعہ بھی اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ
نماز پڑھو، ایمان لاؤ، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقہ کرو، کچھ بھی نہیں، حکم دیا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ابھی تعارف ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے آشنائی حاصل کر رہا ہے، قرب حاصل کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور یہ سورۃ الفاتحہ کا ہمارے دین کا خلاصہ، ہمارے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے. تو یہ بات جو آخر میں نے کی، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حمد اور شکر ان دو صفات کو اپنا لیں. حمد و شکر اور دعا ان دو صفات کو اپنا لیں. یعنی حمد ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہمارا جو خاتمہ بھی ایمان پہ کریں گے، اور ہمارے دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات اور مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے. یہ سورۃ الفاتحہ کا کوشش کی ہے کہ کچھ باتیں آ جائیں اور اس میں بھی کم سے کم ہوں، لیکن پھر بھی کچھ باتیں آ گئیں، وقت زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور پھر اس کو آگے پہنچانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، بس عمل کر کے اور عمل کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آگے پہنچانے کی بھی، کما حقوق آگے پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.